حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا۔ ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہی تھا اور شور برپا کرنے والے 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینے میں موجود تھی کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے اور کہا کہ ہم نے آپ کی اقامت حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے، اب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بھائیو، جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں، مگر میں ان لوگوں سے کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہے، نہ کہ ہم ان پر۔ کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی گنجائش کہیں دیکھ رہے ہیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی وہی خیال رکھتا ہوں جو آپ کا ہے، ذرا حالات سکون پر آنے دیجئے کہ تاکہ لوگوں کے حواس برجاں ہو جائیں، خیالات کی پراگندگی دور ہو اور حقوق حصول کرنا ممکن ہو جائے۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مل کر ان کی رائے یہ قرار پائی کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بصرہ و کوفہ سے، جہاں حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکثرت حامی موجود تھے، فوجی مدد حاصل کی جائے۔ چنانچہ یہ قافلہ مکہ سے بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بنی امیہ میں سعید بن العاص اور مروان بن حکم بھی ان کے ساتھ نکلے۔ وادی فاطمہ، جس کا پرانا نام مر الزہرین کہا جاتا ہے، پہنچ کر سعید بن العاص نے اپنے گروہ کے لوگوں سے کہا، اگر تم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قتل کر دو جو تمہارے ساتھ اس لشکر میں موجود ہے۔ ان کا اشارہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بزرگوں کی طرف تھا، کیونکہ بنی امیہ کا عام خیال یہ تھا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہی نہیں ہے جنہوں نے ان کو قتل کیا یا جو لوگ ان کے خلاف شور برپا کرنے کے لیے باہر آئے، بلکہ وہ سب لوگ ان کے قاتلین میں شامل ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی پر اعتراضات کیے تھے، یا جو شور کے وقت مدینہ میں موجود تھے مگر قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے نہ لڑے۔ مروان نے کہا، نہیں، ہم ان کو یعنی طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے، دونوں میں سے جس کو بھی شکست ہوگی وہ تو یوں ختم ہو جائے گا اور جو فتح یاب ہوگا وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم بآسانی اس سے نمٹ لیں گے۔ اس طرح ان عناصر کو لیے ہوئے یہ قافلہ بصرے پہنچا اور اس نے عراق سے اپنے 1000 حامیوں کی ایک فوج اکٹھی کر لی۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابع پرمان بنانے کے لیے شام کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، بصرے کے اس اجتماع کی اطلاعات سن کر پہلے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مجبور ہو گئے، لیکن بکثرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے زیر اثر لوگ جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو فطری طور پر ایک فتنہ سمجھ رہے تھے، اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے پیچھا چھڑانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کا انتظار کر رہے تھے، اس تھوڑی سی فوج میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراہم کی تھی اس کے ساتھ شامل رہے۔ یہ چیز ان کے لیے بدنامی کا موجب بھی ہوئی اور فتنے کا موجب بھی۔ بصرے کے باہر جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، اس وقت دردمند لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس بات کے لیے کوشاں ہوئی کہ اہل ایمان کے ان دونوں گروہوں کو متصادم نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ ان کے درمیان مصالحت کی بات چیت قریب طے ہو چکی تھی، مگر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے اگر ان کے درمیان مصالحت ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، اور دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جو دونوں کو لڑا کر کمزور کر دینا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے
باقاعدہ طریقے سے جنگ برپا کر دی اور وہ جنگ جمل برپا ہو کر رہی جسے دونوں طرف کے اہل خیر روکنا چاہتے تھے۔ جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے ہٹ کر الگ چلے گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے کی صفوں سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں جا کر کھڑے ہوئے، لیکن ظالم عمرو بن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور مشہور روایات کے مطابق حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مروان بن حکم نے قتل کر دیا۔ بہرحال یہ جنگ برپا ہو کر رہی، اس میں دونوں طرف کے 10,000 آدمی شہید ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کی دوسری عظیم ترین بدقسمتی تھی جو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رونما